رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 10 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا آپ ذرا یہاں ٹھہریے، مجھے آگ نظر آئی ہے۔ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امکثوا، آپ یہاں ٹھہر جائیے اپنے گھر والوں کو، اور یہی بات سورہ قصص میں سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 29 میں اسی کہانی میں فرمائی کہ تو جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر دی، وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چلا تو اس نے طور پہاڑ کی جانب ایک آگ دیکھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کیا کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، امکثوا، یہی لفظ یہاں پہ استعمال ہو، ٹھہر جائیے، یہاں یہیں پہ ٹھہرے، میں نے ایک آگ دیکھی۔ لیکن سورہ نمل میں سورہ نمبر 27 میں آیت نمبر 7 میں یہی قصہ پھر بیان ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کا ذکر نہیں کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا آپ یہاں ٹھہریے، یہاں پہ ڈائریکٹ کہتے ہیں میں نے آگ دیکھی۔ جب موسیٰ نے کہا تھا اپنے گھر والوں سے کہ میں نے آگ دیکھی، یہاں پہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ نہیں کہا امکثوا، ٹھہر جائیے، یہاں پہ رک جائیے، یہاں پہ ٹھہریے، نہیں۔ جبکہ سورہ طٰہٰ میں اور سورہ قصص میں دونوں میں کیا کہا کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی۔ سورہ طٰہٰ میں بھی تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی، جبکہ سورہ نمل میں کہا میں نے آگ دیکھی۔ بس پہلی وجہ تو اس کی یہاں سے یہ نظر آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ سورہ طٰہٰ سورہ قصص میں تفصیل کے ساتھ اس قصے کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ صرف یہ نہیں کہا کہ میں نے آگ دیکھی، کہا ٹھہر جائیے یہاں پہ میں نے آگ دیکھی، تو ایک تفصیل دی گئی ہے، اور یہ مناسب تھی اس لیے کہ سورہ طٰہٰ میں بھی تفصیل دینا مناسب، سورہ قصص میں بھی، کیونکہ دونوں صورتوں میں یہ کہانی تفصیل کے ساتھ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے آیت نمبر 9 سے اور تقریباً جا کے ختم ہوتی ہے آیت نمبر 97 تک، تو تقریباً آپ دیکھیں کہ کوئی 88-89 آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ اسی طریقے سے سورہ قصص کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے آیت نمبر 3 سے اور جا کے تقریباً ختم ہوتی ہے آیت نمبر 83 میں 43، تو تقریباً یہ 41 آیات پر پوری مشتمل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ تو چونکہ کہانی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے ان دونوں صورتوں میں سورہ طٰہٰ اور قصص میں، تو زیادہ مناسب تھا کہ یہاں پہ تفصیل کے ساتھ اس کی تفاصیل بتائی جاتی۔ جبکہ سورہ نمل جہاں پہ صرف کہا میں نے آگ دیکھی، یہ نہیں اس بات کا یعنی ایڈیشن نہیں کی کہ یہاں پہ ٹھہریے، وہاں پہ پوری سورہ نمل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کہانی بیان کی گئی ہے وہ سورہ آیت نمبر 7 سے شروع ہو کے آیت نمبر 14 تک چلتی ہے، صرف تقریباً 7-8 آیات، بس چھوٹی سی مختصراً کہانی بیان کی گئی، لہٰذا مناسب نہ تھا کہ اس چیز کا ذکر کیا جاتا امکثوا۔ اور پھر آپ دیکھیں لفظ کے حساب سے بھی دیکھ لیں، لفظ امکثوا، آپ ٹھہریے، گویا کہ اللہ کہہ رہے کہ اس کہانی میں تھوڑا ٹھہر کے جانا ہے کیونکہ یہ کہانی لمبی چلے گی۔ تو سبحان اللہ، جہاں پہ کہانی لمبی، کہانی تفصیل کے ساتھ، وہاں پہ الفاظ بھی، وہاں پہ کہانی قصے کے اندر جو تفاصیل بتائی جا رہی ہیں وہ بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ یقین دے کہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔